أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اور کل بھی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ عظمت رسالت کے عنوان سے گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا ہمارا موضوع گفتگو عظمت اہل بیت ہے. اور کل جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، کیونکہ مخصوص مجلس تھی کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے عنوان سے، لہذا بس میں نے اتنا ہی شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. جو بات آج آگے بڑھے گی کہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کیا ہے، ان کی زندگی کے پیغامات کیا ہیں، اور ان سے کیسے زندہ تعلق پیدا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھنے مل کے محمد وآلہ. بار دیگر صلوات پڑھنے آپ حضرات. انسان جو اس دنیا میں آیا، اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم مادہ میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے رکھا گیا کہ دیکھا جا سکے تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یعنی یہ دنیا بے مقصد خلق نہیں ہوئی، ہمیں یہ زندگی بغیر کسی سبب کے عطا نہیں ہوئی. ایک مقصد لے کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ دیکھا جا سکے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. شاید اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی ہو کہ اللہ رب العزت نے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا، حسن عمل کا مطالبہ کیا ہے. کثرت عمل کا مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ سب کو مہلت عمل برابر نہیں دی گئی. اگر سب کو اس دنیا میں زندگی ایک جیسی ملتی کہ سب 100 سال اس دنیا میں گزار کے آئیں گے، تب یہ دیکھا جاتا کہ زیادہ عمل کر کے کون آیا ہے. لیکن کسی کو جوانی میں واپس بلا لیا، کسی کو ضعیفی تک کی مہلت دی، کوئی بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو گیا. لہٰذا کہا کہ ہم کثرت عمل نہیں دیکھیں گے، ہم حسن عمل دیکھیں گے کہ کیسا عمل کر کے ہماری بارگاہ میں پلٹے ہو. اب حسن عمل
وہ کون سا عمل انسان کر کے دنیا سے جائے کہ وہ کامیاب و کامران رہے، اور اس دنیا سے گزرتے ہوئے جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو مجرم بن کے نہ پہنچے، بندہ بن کے پہنچے۔ جناب لقمان کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انسان 3 امانتوں کا امین ہے۔ وہ کون سی 3 امانتیں ہیں جو انسان کے پاس ہیں؟ کہ اس میں ایک امانت اللہ کی ہے جو اس کے پاس ہے، اسے واپس کرنی ہے۔ ایک امانت زمین کے کیڑوں کی ہے، اور ایک امانت انسان کی خود کی اپنی ملکیت ہے جس کا وہ امین ہے۔ کہا جو چیز اللہ کی امانت ہے وہ یہ روح ہے کہ موت آنے کے ساتھ یہ روح اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاتی ہے۔ جو زمین کے کیڑوں کی امانت ہے وہ یہ جسم ہے کہ جو ایک دن دفن ہو جائے گا، منو مٹی کے نیچے دب جائے گا۔ اور جو انسان کی اپنی امانت ہے، جو انسان کا اپنا سرمایہ ہے، وہ اس کا عمل ہے کہ جسے لے کے اسے رب کی بارگاہ میں پلٹنا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں آ کے انسان غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اکثر یہی مشاہدہ ہے، یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان سب سے کم توجہ اسی کی طرف دیتا ہے جو اس کا اپنا سرمایہ ہے، یعنی عمل کی طرف سب سے کم توجہ ہے، اور جو زمین کے کیڑوں کی غذا بننے والا ہے اس کی سب سے زیادہ خدمت ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ توجہ ہے۔ لباس بہترین ہو، گھر مکان بہت عمدہ ہو، یہ ساری چیزوں کی طرف انسان کی توجہ رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا، کئی مرتبہ یہ بات دہرائی کہ روکا نہیں اسلام نے کہا نہیں، تم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے مسافر ہو، لہذا دنیا کو استعمال کرو، مگر اتنا یاد رہے کہ یہ دنیا ضرورت بھر استعمال کرتے ہوئے یہاں سے آگے بڑھو، اس کو مقصد بنا کر، اس کو منزل سمجھ کر، اسی کو سب کچھ سمجھ کے یہاں پہ ٹھہر نہ جانا۔ ورنہ کتنے ایسے نظر آئیں گے تاریخ میں جو گزرے، اللہ نے جن ہستیوں کو، جن شخصیات کو ہمارے لیے نشان عبرت بنایا، ان میں ایک نام ہے سکندر اعظم کا، کہ جو طوفان تھا ایک اس کے سینے کے اندر تمناؤں کا، آرزوؤں کا، کہ اس پوری دنیا پر میری حکومت ہونی چاہیے، لہٰذا اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے فوج لے کر نکلا۔ سرحدیں اس کا راستہ نہ روک سکیں، رونتا ہوا سرحدوں کو، توڑتا ہوا سرحدوں کو، نہ موسم کی سختیاں اس کا راستہ روک سکیں، نہ دریا اس کا راستہ روک سکے، نہ طوفان اس کا راستہ روک سکے۔ بڑھتا چلا گیا، حاصل کر لیا، بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن اس کی زندگی میں ہمارے لیے نشان عبرت ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد سب کچھ موت سے ضرب کھا کے صفر ہو گیا، اس لیے کہ اتنا حاصل کرنے والا، اتنی طاقت رکھنے والا، اتنا لشکر رکھنے والا، اتنی فوج رکھنے والا، ایک معمولی سے مچھر کے آگے آ کے بے بس ہو گیا کہ مچھر نے کاٹا، ملیریا ہوا، شدید بخار، موت کے قریب پہنچ گیا، اور اب آخر میں آ کے بس ایک تمنا کرتا ہے کہ کوئی سارا یہ سرمایہ لے لے، مگر اتنی مہلت مجھے دلا دے کہ میری سانس، آخری سانس میری اپنی سرزمین پہ ہو، میرے وطن میں ہو، میری روح قبض ہو تو میں اپنے ملک کی فضاؤں میں ہوں۔ مگر اتنی مہلت بھی نہیں مل سکی، تو اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ سکندر جب گیا دنیا سے، دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اس میں نشان عبرت ہے ہمارے لیے کہ ایک سکندر وہ تھا جو 323 قبل مسیح اس دنیا سے چلا گیا، جسے موت نے اس دنیا سے جدا کر دیا۔ کہ موت جو 323 ہجری میں اس سکندر کو آئی تھی، وہ 1 صدی کے اندر اندر ہم سب کو آ جانی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو 100 سال کے بعد یہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا، 100 سال میں سب یہاں سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ تو اب جب رخصت ہونا ہے تو پھر کامیاب ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ اس دنیا سے بہترین عمل لے کر جائے۔ اب پھر جناب ابن عباس سے ایک سوال ہوا، ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اے ابن عباس، یہ بتائیے کہ بہترین دن کون سا ہے، بہترین مہینہ کون سا ہے، اور بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اب جناب ابن عباس نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا کہ بہترین عمل نماز ہے، بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور بہترین دن جمعے کا دن ہے جسے دنوں کا سردار قرار دیا گیا۔
دیکھیے جواب اچھا ہے، لیکن یہ جواب جب امیر المومنین تک پہنچا اور مولا کو بتایا گیا کہ ابن عباس نے یہ جواب دیا، تو مولا نے اس جواب میں ذرا سی اصلاح کی۔ امام نے فرمایا بہترین عمل ابن عباس نے بتایا کہ نماز ہے، کہ بہترین عمل وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بہترین مہینہ وہ ہے کہ جب انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے، اور بہترین دن وہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو اب ایمان سلامت لے کے رخصت ہونا یہ انسان کا مقصد ہے کہ دنیا سے جائے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے۔ تو ایمان کی سلامتی کی ضمانت کیا ہے؟ کا ضمانت یہ ہے کہ ان ہستیوں سے زندہ تعلق پیدا کر لے جن کی محبت ایمان ہے۔ جن کی محبت ایمان ہے، جب ان سے ایک زندہ تعلق پیدا ہو جائے گا، جب ان کے نقوش قدم کو اپنی زندگی میں نشان منزل قرار دے کر ان قدموں پہ قدم جماتا ہوا آگے بڑھے گا تو پھر اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ مگر اب ذرا سا آپ کو اور متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اتنا تمہید میں نے وقت لیا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں کون کہ جن کی عظمت قرآن کریم نے بیان کی، جن کی عظمت رسول اکرم نے بیان کی، اور جن سے عملی وابستگی، جن سے زندہ تعلق۔ یہ زندہ تعلق کسے کہتے ہیں ابھی میں آپ کی خدمت میں آگے چل کے عرض کر دوں گا، مگر اس وقت یہ کہ یہ اہل بیت ہیں کون۔ جب ہم نے عالم اسلام سے پوچھا کہ اہل بیت کون ہیں تو اب کئی طرح کے نظریات ہمارے سامنے آئے۔ کہا اہل بیت کون؟ جب پہلا سوال کیا اہل بیت کون تو ایک جواب ملا کہ اہل بیت یعنی رسول اللہ، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے نواسے۔ ایک بڑی جماعت علماء کی وہ ہے جو ان کے لیے تسلیم کرتی ہے کہ یہ اہل بیت ہیں۔ پھر ایک دوسری جماعت کا نظریہ سامنے آیا کہ جنہوں نے کہا نہیں، اہل بیت رسول کے گھر والے ہیں، لہٰذا یہ ہستیاں لاکھ پیغمبر سے رشتہ صحیح مگر یہ پیغمبر کے گھر والے نہیں کہلائے جا سکتے، اس لیے کہ یہ علی کا گھرانہ ہے، نبی کا گھرانہ نہیں ہے، لہٰذا یہ اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، جو پیغمبر کی بیویاں ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ پھر ایک تیسرا نظریہ سامنے آیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، لہٰذا اہل بیت میں سب شامل ہیں، رسول کی بیٹی بھی اہل بیت میں شامل ہیں، نواسے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، داماد بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر ایک اور نظریہ سامنے آیا، کہا اہل بیت پیغمبر کے جتنے اصحاب ہیں، ازواج ہیں اور خود اہل بیت ہیں، کہ یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، لہذا ان سب کو اہل بیت سمجھنا چاہیے۔ پھر ایک آخری اور نظریہ سامنے آیا، انہوں نے کہا پیغمبر کی جتنی امت ہے وہ سب اہل بیت ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو صرف علماء نے لکھ دیا ہو، بلکہ اس پر باقاعدہ مامون رشید عباسی کا دربار تھا۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں تو بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے۔ مامون کا دربار تھا، خراسان اور عراق کے علماء جمع تھے، اور علماء کے درمیان ایک بحث چھڑی ہوئی تھی جس میں خود مامون بھی شریک تھا کہ یہ بتاؤ کہ کون ہیں، کہ ایک آیت کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ بات شروع یہاں سے ہوئی، جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس پورے مکالمے کو، طویل گفتگو ہے، میں اس کو خلاصے کے طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ گفتگو آج کے مرحلے تک ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ گفتگو آگے تسلسل کے ساتھ جاری رہ سکے۔ تو گفتگو کیا چل رہی تھی؟ بات یہ تھی کہ ایک قرآن کی آیت کے متعلق سوال کیا خود مامون رشید نے، کیونکہ مامون کو یہ شوق تھا اور یہ شہرت تھی اور یہ ہر طرف بتایا گیا تھا کہ یہ علماء دوست ہے، علماء کی بڑی قدردانی کرتا ہے، لہذا اس کے دربار میں اکثر علماء مختلف علاقوں کے، مختلف مذاہب کے وہ جمع رہتے تھے، یہاں تک کہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ اس کے دربار میں وہ ایسا بھی ایک موقع تھا کہ 40 مختلف مذاہب اور مختلف فرقوں کے 40 جید علماء اس کے دربار میں موجود تھے، مگر جب انہوں نے اعتراضات کیے، جب انہوں نے سوالات کیے، تو اب ان کے سوالات کا جواب دینے میں اکثر جو مسلم علماء تھے، جو عالم اسلام سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے کہ عالم صرف لباس سے نہیں ہوتا،
جب تک سینہ علم سے منور نہ ہو اس وقت تک جواب دیا نہیں جا سکتا، اور علم مل نہیں سکتا جب تک در اہل بیت سے وابستگی اختیار نہ کر لی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ چنانچہ آیت وراثت قرآن والی آیت پر گفتگو تھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ نے کتاب کی وراثت عطا کی ان بندوں کو جو مصطفیٰ بندے ہیں، جن کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ اب مامون نے یہ سوال کیا کہ یہ منتخب بندے کون ہیں کہ جن کو کتاب کی وراثت عطا کی گئی؟ یہاں سے بحث کا آغاز ہوا، بحث کافی طویل چلی، مگر خلاصے کے طور پہ چند باتیں کہ اب جب یہ بات ہوئی کہ وراثت کون، تو علماء نے جواب دیا کہ اس سے مراد امت پیغمبر ہے، اس لیے کہ امت وہ ہے جس کو کتاب دی گئی۔ اس سے پہلے جو امتیں آئیں تو قرآن کریم تمام کتابوں سے افضل ہے، تمام کتابوں کے علوم اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، اور اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پیغمبر آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، لہذا اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو امت پیغمبر ہے جس کو وراثت عطا کی گئی ہے، جن کو اللہ نے چن لیا۔ اب امام کی طرف متوجہ ہوا کہ علماء کا یہ خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام نے کہا کہ انہیں دھوکہ ہوا ہے، یہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ کہا اگر، اب جو امام نے سوال کیا، کہا اگر وراثت کتاب سے متعلق جن لوگوں کے چنے جانے کا تذکرہ ہے وہ امت محمدی ہے، تو پھر امت میں سے کسی بھی شخص کو جنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنہیں اللہ نے چن لیا تو پھر وہ جہنم میں چلے جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بتاؤ کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ تمام امت جنت میں جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس بات کی تو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے غلط نتیجہ نکالا۔ کہا یہاں وراثت کتاب سے متعلق جو کلام ہو رہا ہے وہ امت نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ اطرت رسول اللہ ہے، یہ اطرت طاہرہ ہے جو وراثت کتاب رکھتی ہے۔ اب یہ بات سنی تو کہا کہ اچھا اگر یہ اطرت ہے تو آپ اس پہ کوئی دلیل پیش کیجئے، معلوم ہو کہ آخر اطرت ہے کون۔ تب امام نے سب سے پہلے اسی آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، آیہ تطہیر کی تلاوت کر کے کہا کہ اطرت وہی ہے جن کی طہارت کا اعلان اس آیت میں کیا گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آیہ تطہیر میں جن کا اعلان ہوا، جن کی طہارت کا، وہی اطرت ہے۔ اور پھر امام نے بات آگے بڑھائی کہ یہ وہی اطرت ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی، کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہاں تک بات آئی اطرت طاہرہ ہے، لیکن ہم اس سے امت کیوں مراد نہیں لے سکتے، جبکہ اصحاب سے ہمیں ایک روایت ملی کہ جس میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میرے آل سے مراد میری امت ہے، آل سے مراد امت ہے۔ اب جب یہ بات آئی تب امام نے کیا حسین یعنی دلیل ہے جو امام نے دی ہے، ذرا غور کریں کیا امام بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے یہ کہا کہ امت آل کے لیے امت کا ترجمہ کیا گیا اور یہ روایات ہم کو مل رہی ہیں، لہذا آل ہی امت ہے، تو امام نے مسکرا کے فوراً کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم تک پیغمبر کی یہ حدیث، پیغمبر کا یہ حکم پہنچا کہ آل وہ ہے جس پر صدقہ حرام ہے؟ آل وہ ہے جس پر صدقہ حرام ہے؟ کہا جی آل پہ صدقہ حرام ہے۔ تو کہا اب بتاؤ اگر آل سے مراد امت ہے تو پھر ساری امت پہ صدقہ حرام ہونا چاہیے۔ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ امت پہ صدقہ حرام ہے تو جو پل ہی صدقے پر رہے ہیں، لہذا کہا کہ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ تب امام نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور اب امام تعارف کرا رہے ہیں، مگر پہلے ذرا سا یہاں پر رک کر کہ دیکھیے یہ غلط فہمی کل پیدا نہ ہو یا یہ باتیں نہ کہی جائیں، اسی لیے نبی کریم نے اہل بیت کا تعارف کرا دیا اور اس انداز سے کرایا کہ گھر والے بھی جان لیں کہ اہل بیت کون ہیں، باہر والے بھی جان لیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ گھر والوں کو بتانے کے
لیے چادر میں جمع کیا تاکہ پتہ چل جائے گھر والے اہل بیت نہیں ہیں، چادر والے اہل بیت ہیں، اور باہر والوں کو بتانے کے لیے مباہلہ کے میدان میں لے آئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اہل بیت کون ہے، معلوم واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں اسی لیے آپ کو یہ نظر آئے گا، مجھے آیت تطہیر پہ زیادہ رکنا نہیں ہے لیکن صرف اشارے کرتے ہوئے، اسی لیے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پیغمبر اکرم تشریف لائے، ذوف کی شکایت کی، چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اور اس کے بعد ایک ایک فرد اہل بیت آتا گیا، اجازت لیتا گیا، اور اجازت لے کے چادر میں داخل ہوتا گیا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ چلیے اوروں کا اجازت لینا، مولا کائنات اجازت لے کے داخل ہوئے، شہزادی اجازت لے کے داخل ہوئی، بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن حسن و حسین کو اجازت لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ خوب پہچانتے ہیں کہ یہ کون شخصیات ہیں، یہ کون شہزادے ہیں بھئی جنہیں سجدے میں اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے، جنہیں دوش تک آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے، جو ہر وقت آغوش پیغمبر میں رہتے ہوں، ان کو اجازت لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے یہی بتانا تھا کہ دنیا پہچان لے کہ طہارت کا اعلان کن کی ہے اور اہل بیت کون ہیں۔ اس لیے جو کبھی اجازت نہ لیتے تھے آج اجازت لے کے داخل ہوئے، اگر یوں ہی داخل ہو جاتے تو آج کا مورخ یہ لکھ سکتا تھا کہ بچے تھے آ گئے تو اب بڑے بچوں کو روکتے کیسے، لہذا ان کو بھی چادر میں لے لیا، لہذا آج اجازت لے کے بتایا کہ دنیا سمجھ لے رسول کا منبر اور ہے، زہرا کی چادر اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو امام بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو امت الگ ہے، فطرت الگ ہے، اور پیغمبر اکرم نے جنہیں کتاب کا وارث حکم خدا سے قرار دیا ہے وہ اطرت اہل بیت ہے، وہ اہل بیت رسول ہیں کہ جن کا تعارف بار بار کرایا گیا۔ اور پھر یہاں سے بات آگے بڑھی، اب مامون کہتا ہے کہ مولا اور کچھ ارشاد فرمائیے، آپ ذرا قرآن کی دلیلوں سے یہ بات ثابت کیجئے اور یہ بات بتائیے۔ تو اب امام نے قرآن کریم کی آیات سے بتانا شروع کیا، 12 سے زیادہ مقامات ہیں کہ جن کی طرف امام نے اشارہ کیا، میں ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جن کو آپ نے بار بار سنا بھی ہے۔ امام نے کہا سنو، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ جب کار تبلیغ کا آغاز کر رہے ہیں، اب جب ذمہ داری رسالت کی شروع ہو رہی ہے، تب یہ آواز آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، اپنے قریبیوں کو دعوت دیجئے، اپنے عزیزوں کو بلائیے۔ اور اس کے بعد دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام ہوا۔ کہ اس میں فضیلت کیا ہے؟ امام نے کہا اس میں فضیلت یہ ہے کہ جب دعوت تبلیغ اور دعوت اسلام کا آغاز ہونے لگا تو اللہ نے سب سے پہلے نبی کے قریبیوں کو، نبی کے اقربا کو دعوت دینے کا حکم دے کر یہ بتایا کہ باقی لوگ اور ہیں، عزیزوں کا ایک دائرہ ہے جن کو ایک اعزاز حاصل ہے، لہٰذا کا یہ اعزاز ہے کہ پہلی دعوت، پہلی تبلیغ، پہلی نصرت کا وعدہ، پہلی نصرت کی دعوت کہ آؤ کون ہے جو اس راہ میں نصرت کرے گا، وہ دی گئی اہل بیت کو، وہ دی گئی اپنے قریبی لوگوں کو، اور وہ قریب کا وہ خاندان پیغمبر کا یہ منتخب ہو گئے، اوروں سے الگ ہو گئے۔ پھر بات آگے بڑھی اور اب کہا کہ سنو، تم نے یہ آیہ کریمہ نہیں سنی کہ جہاں پیغمبر اکرم نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے یہ پیغام پہنچایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب ان سے اجر رسالت طلب کیجئے، اور وہ اجر رسالت کیا ہے؟ کہ وہ اقربا سے مودت ہے، وہ مودت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جتنے انبیاء آتے رہے، جناب نوح نے پیغام پہنچایا مگر جناب نوح نے رسالت کا اجر طلب نہیں کیا، جناب ابراہیم صاحب شریعت مگر رسالت کا اجر طلب نہیں کیا، جناب موسیٰ رسالت کا اجر طلب نہیں کیا، جناب عیسیٰ رسالت کا اجر طلب نہیں کیا۔ جب ان سب نے رسالت کا اجر نہیں طلب کیا تو پیغمبر نے رسالت کا اجر کیوں طلب کیا؟ لیکن یاد رہے کہ حکم خدا سے طلب کیا ہے، لیکن اس میں بھی ایک نقطہ
ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انہوں نے طلب نہیں کیا تو پھر رسول نے کیوں طلب کیا؟ دیکھیے جناب نوح یہ جانتے تھے کہ میری شریعت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، ایک دن یہ شریعت ختم ہوگی اور پھر جناب ابراہیم کی شریعت کا آغاز ہو جائے گا۔ ابراہیم یہ جانتے ہیں کہ میری شریعت قیامت تک کے لیے نہیں ہے، لہذا اس شریعت کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے جس کے بعد دوسری شریعت کا آغاز ہوگا۔ جناب موسیٰ جانتے ہیں کہ شریعت ایک دن ختم ہو جائے گی اور دوسری شریعت کا آغاز ہو جائے گا، لیکن پیغمبر اکرم کو یہ علم ہے کہ میں آخری نبی ہوں، لہذا میری شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اگر نوح کی شریعت میں خرابی پیدا ہو جائے، ابراہیم آ کے اس خرابی کو صحیح کر دیں گے۔ ابراہیم کی شریعت میں خرابی پیدا ہو جائے، موسیٰ آ کے اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ موسیٰ کی شریعت میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، جو ہوئی بھی، تو عیسیٰ آ کے ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن رسول اللہ کی شریعت کو قیامت تک رہنا ہے، لہٰذا اب کوئی حفاظت کا ایسا انتظام ہو کہ قیامت تک یہ شریعت مٹ نہ سکے، یہ شریعت بدل نہ سکے، تو یہ محبت کا حکم نہیں ہے، یہ شریعت کی حفاظت کا انتظام ہے جو نبی کریم کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پھر یہاں سے بات آگے بڑھی اور اب علماء نے کہا اس کے جواب میں کہ لیکن بات پھر وہیں آتی کہ جن کی محبت کا حکم دیا گیا، جن کی مودت طلب کی گئی، وہ تو کل عرب ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم خود عرب تھے، لہذا تمام اہل عرب کو ان کی محبت اور مودت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ امام نے کہا اچھا، عرب کی محبت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تمام عرب کی کا رسول سے قربت کی وجہ سے کا قربت کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو عرب سے قربت ہے عجم کی نسبت، کیونکہ یہ ہم زبان ہے، تو زبان کی وجہ سے عرب قریب ہیں، لہذا ان سے محبت کا حکم ہے۔ اچھا ٹھیک، تو پھر عرب میں بھی مکہ پیغمبر کی جائے ولادت ہے، مدینہ پیغمبر کی جائے ہجرت ہے، تو اب زبان کی وجہ سے اگر پورا عرب قریب ہے اور ان کی مودت کا حکم ہے تو پھر مکہ اور مدینہ وطن ہے، تو یہ دائرہ اور سمٹ جائے گا، اس لیے کہ وطن والے اور قریبی ہوتے ہیں، وہ ہم زبان بھی ہیں اور ہم وطن بھی ہیں، تو جو ہم زبان اور ہم وطن ہیں تو اب یہاں پر ان کی محبت اور زیادہ حق رکھتی ہے اس بات کا کہ ماں مودت کا، کہ خاموش ہو گئے اس بات پر۔ پھر پیغمبر نے کہا اچھا یہ مکے اور مدینے والے قریب ہیں، ہم وطن ہونے کی وجہ سے تو قریش پیغمبر کا قبیلہ ہے، مدینے میں اور بھی قبیلے ہیں، مگر چونکہ قریش پیغمبر کا قبیلہ ہے تو اب قبیلے کی بنیاد پر ان سے محبت کا اور زیادہ حکم ہونا چاہیے، ان سے قربت بڑھ گئی، دائرہ سمٹ گیا تو محبت بھی بڑھ جانی چاہیے۔ کہا کہ اب فیصلہ کرو اور تم اس بات کا اپنے آپ اندازہ کرو کہ اگر زبان کی بنیاد پر عرب کی محبت کا حکم دیا گیا اس آیت میں تمہارے مطابق، اگر وطن کی بنیاد پر مکے اور مدینے والوں کو منتخب کیا گیا، اگر قبیلے کی بنیاد پر قریش کو منتخب کیا گیا کہ ان سے مودت کی جائے جیسا تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم خود فیصلہ کرو کہ پیغمبر جن ہستیوں کے لیے یہ فرما دیں لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، تو کیا ان سے زیادہ قریبی بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ نہ زبان کی بنیاد پہ ان سے زیادہ قریبی کوئی ہے، نہ قبیلے کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ جہاں خون، بھائی یہاں بالکل بات واضح ہو گئی کہ اب اہل بیت میں کسی اور کو شامل کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پیغمبر فرمانے جن کا گوشت میرا گوشت ہو، جن کی کا خون میرا خون ہو، تو اب دائرہ سمٹ گیا کہ اہل بیت کون ہیں؟ کہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ان اہل بیت کی عظمت ہے کہ جو قرآن کریم اور حدیث نبوی میں بار بار بیان کی گئی، اور امام کی گفتگو طویل ہے مگر میں نے صرف اشارہ کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ معصوم کے دور میں بھی اس بات پر گفتگو ہوتی تھی کہ امت اور اطرت دونوں کو ہم معنی لے کر یہ بتا دیا جائے کہ پیغمبر اکرم
نہیں جن سے محبت کو حکم دیا پیغمبر اکرم، سب برابر تھے، سب کا ایک جیسا درجہ تھا۔ عزیزو، یہ تو کہنا ہی، یہ دعوی کرنا قرآن کریم کے خلاف ہے کہ سب برابر تھے، اس لیے کہ قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی بنا پر تو سب برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی جناب آدم اور حوا سے پیدا کیا، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لیکن یہ ایک ماں باپ سے پیدا کرنے کے بعد جو مختلف قبیلوں اور خاندانوں کے اندر تقسیم کر دیا، وہ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو برگزیدہ وہ ہے، بزرگ وہ ہے، اللہ کے تقرب کی منزل پر وہ موجود ہے کہ جو تقوی کی راہ میں آگے بڑھا ہوا ہے، جو جتنا متقی۔ تو اب قرآن نے بتا دیا غیر متقی اور متقی برابر نہیں ہو سکتے۔ آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی بنا پر، انسان ہونے کی بنا پر، بنی نوع آدم ہونے کی بنا پر سب برابر ہیں، لیکن تقوی کی بنیاد پر جو متقی ہے وہ غیر متقی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر بات آگے بڑھی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو جائیں گے؟ تو علم نے ایک درجہ بلند کر دیا، تقوی بلند کرے گا، علم بلند کرے گا، اور جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، جلدی سے ایک اشارہ کرتا ہوا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی بزم سجی ہوئی ہے، بڑی بزرگ شخصیات موجود ہیں، ہاشمی موجود ہیں، علماء موجود ہیں، معاشرے کے جو بزرگ افراد ہیں وہ امام کی مجلس میں موجود ہیں، گفتگو چل رہی ہے کہ اتنے میں ایک جوان داخل ہوا کہ جس نے معمولی لباس پہنا ہوا ہے۔ اس جوان کا مجلس میں داخل ہونا تھا کہ امام اپنی جگہ سے بلند ہو گئے، امام نے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے قریب بلا کر بالکل اپنے پہلو میں بٹھایا، اس کے بعد اس سے محو گفتگو ہو گئے۔ اب یہ بات ذرا ناگوار گزری لوگوں کو کہ اتنے بزرگ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاشمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کے امام ایک جوان کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس سے محو گفتگو ہوئے، باقیوں کو نظر انداز کر دیا اور اس سے امام اتنی رازداری کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ شخص امام کے پاس سے رخصت ہو گیا، تب انہوں نے کہا، اپنے شکوے کا اظہار کیا کہ مولا یہ کون تھا؟ معمولی لباس پہنا ہوا تھا، ایک جوان تھا، یہاں اتنے بزرگ موجود ہیں اور برگزیدہ شخصیات ہیں، مگر آپ ان سب کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تب امام نے یہی جواب دیا کہ دیکھو، جب ایمان کے ساتھ علم جمع ہو جائے تو پھر صاحبان ایمان پر صاحبان علم کو فضیلت دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں ایمان بھی موجود ہے اور علم بھی موجود ہے۔ کہا تم یہ کہتے ہو کہ میں نے اس کو اتنا وقت کیوں دیا، اتنی توجہ کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ اپنی قوم کا عالم ہے، اور وہ نوجوان جو تم کو نظر آ رہا تھا، کہا وہ ایک ایسی بستی کے اندر رہتا ہے کہ جس بستی میں، یعنی ایک دیہات ہے، ایک بستی ہے جہاں پہ بہت سے چاہنے والے ہمارے رہتے ہیں، کہا اس بستی کے اندر ایک ایسا شخص آ گیا کہ جس نے علم کا بڑا دعویٰ کیا اور اس کے بعد ایسی گمراہ کن باتیں کرنے لگا کہ ہمارے چاہنے والے محبت کے دائرے سے نکلنے لگے، یعنی جو کمزور شیعہ تھے، جو زیادہ جاننے والے نہیں تھے، وہ اس شخص کے فریب میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ہم سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ کہا یہ شخص اس وقت بستی میں موجود نہیں تھا، جب یہ بستی میں پلٹ کے آیا اور اس نے بستی کی کیفیت دیکھی تو کہا اس نے اپنی ساری طاقت لگا دی اور وہ علم، وہ حکمت جو اس کو عطا ہوئی تھی، اس علم اور حکمت کی بنیاد پر اس نے لوگوں کو اس ناسبی کے فریب سے بچایا اور گمراہ ہونے سے بچایا۔ کہا جو کسی ایک کو گمراہ ہونے سے بچا لے، اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کیا، تو جس نے پوری بستی کو گمراہ ہونے سے بچا لیا اور ہماری محبت پر قائم رکھا، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا ایسے احترام کیا جائے اور اسے اس طرح؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عظمت، اہل بیت کی عظمت سے واقف کرانا دنیا کو، کہ دنیا جان لے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، تاکہ ایک زندہ تعلق پیدا ہو جائے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ زندہ تعلق پیدا ہوگا
تبھی انسان واقعاً کامیابی کی سند حاصل کر سکتا ہے اور اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے۔ زندہ تعلق کا مطلب کیا ہے؟ زندہ تعلق کا مطلب کیا؟ دیکھیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، مگر نماز سے ہمارا تعلق کیسا تعلق ہے؟ کیا نماز سے تعلق زندہ تعلق ہے؟ آپ سوال کریں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ شاید بہت سے لوگوں کا جواب یہ ہو کہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی جنت مل جائے، اللہ کے انعام کے مستحق ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کا جواب شاید یہ ہوگا اور ہے کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچا جا سکے، اللہ کے جہنم سے ہم کو آزادی مل جائے۔ کیا یہ تعلق، بہت توجہ رکھیے گا، کیا یہ تعلق ایک زندہ تعلق ہے؟ کیا واقعی نماز کا حق یہی ہے کہ نماز اس لیے پڑھی جائے کہ جنت مل جائے، اور صرف اس لیے پڑھی جائے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے؟ یہ بالکل ایسا ہے، میں ایک مثال دوں تاکہ بات چھوٹے بھائیوں تک بھی پہنچ جائے۔ کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بڑے ادب سے اپنے والد کو سلام کر رہا ہے، بڑے ادب سے اپنی والدہ کو سلام کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی، تم اپنے والد کو بڑے ادب سے سلام کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، سلام تو بڑے ادب سے کرتا ہوں، اس لیے کہ نہیں کروں گا تو ابا ماریں گے بہت، غصے کے تیز ہیں۔ کہا والدہ کو بھی سلام کرتے ہو؟ کہا والدہ کو اس لیے کرتا ہوں کہ والدہ کو جب بھی سلام کرتا ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے بٹوے سے نکال کے ادا کرتی ہیں، کبھی 100 روپے دیتی ہیں، کبھی 500 روپے دیتی ہیں، لہذا جب بھی انہیں سلام کرو کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اب سچ بتائیے کہ کیا والدین اسی کے مستحق ہیں کہ انہیں اس لیے سلام کیا جائے کہ ایک کے غصے سے بچا جا سکے اور ایک سے کچھ انعام لیا جا سکے؟ کہ نہیں، والدین تمہارے رب مجازی ہیں، وہ رب حقیقی ہے، یہ رب مجازی ہیں۔ جو وجود تم کو عطا کیا، جو نام تم کو دیا، جو زندگی تم کو دی، بلکہ اگر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں امام کے پیغام کو اگر اپنے لفظوں میں بیان کروں تو امام کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے اندر کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی رنگ، کوئی اچھائی، کوئی خیر محسوس کرو تو اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ وہ درخت ہے، تم شاخ ہو، اور شاخ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ درخت ہی کی وجہ سے ہیں۔ شاخ کی زندگی درخت سے ہے، شاخ کی حیات، اس کی توانائی درخت سے ہے۔ تو اب والدین کا یہ رب مجازی ہیں، تو کیا یہ اسی کے مستحق ہیں؟ نہیں، ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ رب کائنات اپنی عبادت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت بس اللہ کی ہوگی، اور والدین، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ احسان کا رویہ، ان کے ساتھ خیر اور نیکی کا رویہ کا۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلام کرنا اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہ زندہ تعلق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اب اگر یہ مثال واضح ہو گئی ہو تو پھر غور کیجئے، نماز صرف اس لیے پڑھنا کہ جنت مل جائے، نماز صرف اس لیے پڑھنا کہ عذاب سے بچ جاؤں، کیا واقعی یہ نماز پڑھنے کا حق ہے؟ نہیں، جس مالک نے اتنی نعمتیں عطا کی، حق یہ ہے کہ اس کو بار بار سجدے کیے جائیں، حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور یہ آپ کو ایک ہی ہستی کے یہاں ملے گا، ایک ہی خاندان میں ملے گا، جو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ جو جنت کے شوق میں عبادت کرے وہ تاجرانہ عبادت ہے، جو جہنم کے خوف سے عبادت کرے وہ غلامانہ عبادت ہے۔ آزادانہ عبادت یہ ہے کہ علی تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے تو تجھے سجدہ کیا جائے، لائق عبادت ہے تو سجدہ کیا جائے۔ تو یہ لائق محبت ہیں تو ان سے محبت کی جائے، یہ لائق اطاعت ہیں تو ان کی اطاعت کی جائے، ان کا درجہ، ان کی شان، اور یہ زندہ تعلق اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان کسی مرحلے میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ زندہ تعلق کیا ہے کہ اب پھر میں آپ کو متوجہ کروں اس طرف کہ کیا زندہ تعلق کا کیا مطلب؟ کہ زندہ تعلق یہ کہ انسان، جیسے قرآن کریم کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کرتے ہیں اس نبی کا جو نبی امی ہے۔
کون سا نبی؟ جس کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے. اس نبی کا اتباع کرنے والے اولئک هم المفلحون، یہی ہیں جو کامیاب ہیں، یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور وہ اتباع کیا کیسے جائے، اس کے مراحل کیا ہیں؟ فالذین آمنوا بہ، پہلا مرحلہ یہ ہے زندہ تعلق کا راستہ. پہلا مرحلہ اس نبی پر ویسا ایمان لائیں جو ایمان لانے کا حق ہے. وَعَزَّرُوهُ، اس کا احترام کریں. وَنَصَرُوهُ، اس کی نصرت کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ اس نور کا بھی اتباع کریں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. یعنی صرف نبی کا اتباع، نبی کی اطاعت یہ کامیاب نہیں کر سکتی جب تک اس نور سے بھی وابستگی اختیار نہ کر لی جائے، اس کا بھی اتباع نہ کیا جائے جو نبی کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. اب ہم نے پوچھا نبی کے ساتھ کون نور نازل ہوا، تو بعض علماء نے بتایا کہ قرآن کا تذکرہ ہے کہ نبی کے ساتھ قرآن نازل ہوا. چونکہ قرآن نبی پہ نازل ہوا لہذا قرآن نور ہے. قرآن کے اتباع کی، قرآن کی اطاعت کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کچھ نے کہا کہ وہ نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا عالم انوار سے جو ساتھ ساتھ تھا وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت. میں کہتا ہوں آپ دونوں میں سے جو مان لیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ چاہے اس نور کو قرآن تسلیم کر لیں چاہے علی تسلیم کر لیں، اس لیے کہ اگر قرآن تک ویسے آ گئے جو آنے کا حق ہے تو قرآن خود علی تک پہنچا دے گا، اور علی تک ویسے آ گئے جو آنے کا حق ہے تو علی خود قرآن تک لے آئیں گے. نہ قرآن علی سے جدا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہے. لہذا ایسا تعلق کا اتباع اس نور کا اتباع، نبی کا اتباع اور اس نور کا اتباع، اور اس کے مرحلے کا پہلا مرحلہ ایمان لانا. ایمان ویسا جو ایمان لانے کا حق ہے. دیکھیے ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. ذرا سا اس کو واضح کرتا ہوا یہاں سے آگے بڑھوں. اسلام زبان تک کلمے کا آ جانا اسلام ہے. زبان سے کلمہ جاری کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. لیکن ایمان جب ہدایت کی روشنی دل تک پہنچ جائے اور کلمے کا شعور پیدا ہو جائے، اور یہ گواہی جو کلمے کے ذریعے سے دی جا رہی ہے یہ خون کے قطروں میں حل ہو کے ہڈیوں کے گودے تک پہنچ جائے، تب یہ اسلام ایمان بنتا ہے. آسان مرحلہ نہیں، تب یہ اسلام ایمان بنتا ہے. اور اس بات کو خود قرآن کریم پیغمبر کی خدمت میں آنے والے آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے کہ ہم ایمان لائے. کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ جو آ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ابھی ایمان کی روشنی تو تمہارے دل تک پہنچی ہی نہیں ہے. تو ایمان کی، اور یہ بات آسان ہو جائے ذرا تو عرض کروں، اسلام نام ہے جسم کا، ایمان نام ہے روح کا. جسم اسی وقت قابل قدر ہے جب اس کے اندر روح موجود ہو. ادھر روح جدا ہوئی، کتنے ہی چاہنے والے ہوں مگر کہتے ہیں اسے اس کی منزل آخر تک پہنچا دو، اس لیے کہ اب بدن کے اندر روح نہیں رہی. تو پہلی چیز، ایک بیٹا ہے باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ہمیشہ باپ کے پہلو میں سوتا ہے، روح نکل گئی. اب اس سے کہیے کہ ایک رات باپ کی میت کے ساتھ سو کے دکھاؤ. دیکھیے کوئی ڈرنے اور خوف کی بات نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ سماج کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں اور سماج کے جو توہمات ہیں انہیں ہم نے اپنی زندگی میں جگہ دے لی ہے، تو اب ایک خوف ایسا پیدا ہو جائے گا کہ سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. گھر والے بھی خوف کھاتے ہیں جب جسم سے روح نکل جائے. اسلام نام ہے جسم کا، ایمان نام ہے روح کا. اگر کہیں آپ کو لوگ اسلام سے خوف زدہ ہوتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ جائیے بغیر روح والا اسلام ہے، روح والا اسلام نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں روح ہوگی وہاں خوف نہیں ہو سکتا. اور روح، میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ روح اصل میں
اہل بیت ہیں کہ جتنا اہل بیت سے وابستگی ہوتی چلی جائے گی اتنا روح والا اسلام ملتا چلا جائے گا، ایمان ملتا چلا جائے گا۔ دوسری خرابی جو پیدا ہوتی ہے، جیسے ہی جسم سے روح نکلے اب یہ قابل استفادہ نہیں رہتا، اب اس سے کوئی فیض نہیں پہنچایا جا سکتا۔ جسم سے روح نکل گئی، اب یہ دوسروں کا محتاج ہے، یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بس اسلام نام ہی ہے زمانے کو فیض پہنچانے کا۔ اگر اسلام فیض پہنچاتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے روح والا اسلام ہے۔ اگر اسلام کے نام پر لوگوں پہ ظلم ہوتا نظر آئے تو سمجھ لیجئے بغیر روح والا اسلام ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو ایمان کا پہلی شرط روح اور جسم جب ایک جگہ جمع ہو جائے تب ایمان بنتا ہے، اور ایمان جب پیدا ہو جائے تب اتباع کا پہلا مرحلہ طے ہوتا ہے، اور پھر نصرت کا حق بھی ادا کرے گا، عزت بھی کرے گا نبی کریم کی۔ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اور جب اب کوئی سوال نہیں ہوگا، جیسے یہ روح داخل ہو جائے گی، جیسے یہ ایمان پیدا ہوگا، اور پھر اب نہ یہ کسی قسم کا شک پیدا ہوگا، اس لیے کہ اسلام آیا ہی ہے شک کے اندھیروں سے نکال کر یقین کے اجالوں میں لانے کے لیے، کہ جتنا یقین کی کیفیت ہوگی اتنا انسان مراحل بندگی کو آسانی سے طے کرتا چلا جائے گا۔ لہذا شک کے اندھیرے نہ ہوں، یقین کے اجالے ہوں۔ نہیں، مولا کا ایک جملہ اس سے پہلے بھی منبر سے سنایا، یاد آ رہا ہے، پھر آپ کو ہدیہ کرتا چلوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ شک کے عالم میں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو جا تو تیری ہر سانس بھی عبادت میں شمار ہوتی رہے۔ یقین کے ساتھ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جب یہ یقین پیدا ہو جائے اس کے بعد اب یہ سوال نہیں ہوتا کہ آخر اہل بیت سے یہ محبت اور مودت کا حکم اور ان کی اطاعت اور ان کا اتباع کیوں کرے، بلکہ پھر واضح طور پر یہی بات تھی جو پیغمبر اکرم جناب عمار کو بھی وصیت کی، جناب ابوذر کو بھی کی، اور ذرا سے الفاظ مختلف ہیں مگر پیغام ایک ہے کہ اے ابوذر یاد رکھو، اگر ساری دنیا ایک وادی میں جا رہی ہو اور تنہا علی دوسری وادی میں جا رہے ہوں تو سب کو چھوڑ دینا، علی کا دامن نہ چھوڑنا، علی کا راستہ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ علی تمہیں دائرہ حق سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اگر حق سے وابستہ رہنا ہے تو اہل بیت کا دامن تھامنا ہوگا، اگر یہ کامیابی کا سفر طے کرنا ہے۔ یہی بات جناب احمد بن حنبل کے فرزند نے ان سے پوچھ لی تھی کہ یہ بتائیے، یہ فضیلت صحابہ میں روایت بیان کی جاتی ہے، بعض نے لکھا کہ ان کے شاگرد نے ان سے سوال کیا، بعض نے لکھا بیٹے نے سوال کیا، سوال کسی نے بھی کیا ہو، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے درجے کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ کون سے 10 اصحاب ہیں کہ جن کا آپ نام لیں گے، جن کا آپ شمار کریں گے کہ پہلا درجہ ان کا، دوسرا ان کا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب احمد بن حنبل نے 16 اصحاب کے نام لیے، کا پہلے نمبر پہ یہ ہیں، دوسرے پہ یہ ہیں، تیسرے پہ یہ ہیں، 16 اصحاب کے نام آ گئے، مگر ان میں کہیں بھی امیر المومنین کا نام نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا کہ آپ نے بڑی ناانصافی کی کہ آپ نے 16 اصحاب کے نام بتا دیے مگر اس میں کہیں بھی علی ابن ابی طالب کا نام نہیں آیا، علی مرتضیٰ کا نام نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے سوال کیا کیا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ ان اصحاب کے نام بتا دو کہ جن کے درجے بلند ہوں۔ تم نے اصحاب کے بارے میں پوچھا تھا، اہل بیت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ تم نے اہل بیت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور یہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ علی مرتضیٰ کا نام نہیں لیا، تو سنو، اہل بیت کی فضیلت کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اگر نماز میں ان پر درود نہ پڑھی جائے تو پھر نماز بھی قابل قبول نہیں بنتی، نماز بھی قابل قبول نہیں۔ لیکن اہل بیت کی راہ کانٹوں بھری راہ ہے، اہل بیت کی راہ مشکل راہ ہے، اہل بیت کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ جو ساتھ چلنے والے تھے وہ بھی اہل بیت کی حق پرستی اور اہل بیت کے عدل کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔
محبت کا دعویٰ تھا لیکن عدل کو برداشت کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا. لہٰذا یہ کانٹوں بھری راہ ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا کہ یہ کانٹوں بھری راہ ہے، بلکہ آنے والا پیغمبر کی خدمت میں آیا اور بڑی عقیدت اور محبت اور خلوص کے ساتھ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. پیغمبر نے چہرہ اٹھایا، دیکھا اس کو غور سے، واقعی خلوص کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے. کہا مجھ سے محبت کرتا ہے؟ جی یا رسول. کہا فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جا، فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جا، اس لیے کہ مجھ سے محبت کی راہ آسان راہ نہیں. وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. پیغمبر نے پھر اس کا چہرہ دیکھا، اہل بیت سے محبت کرتا ہے؟ اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہو جا، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جا، اس لیے کہ یہ راہ آسان راہ نہیں ہے، یہ راہ مشکل راہ ہے. کہ ہمارے چاہنے والوں کی طرف، معصومین فرما رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصیبتیں یوں آتی ہیں، آزمائشیں یوں آتی ہیں جیسے پہاڑ کی بلندی سے نشیب کی طرف پانی آتا ہے. باطل کی راہ چلنا آسان ہے، حق کی راہ چلنا مشکل ہے. اس لیے کہ حق کی راہ پر قدم قدم پر آزمائشیں ہیں. یہ آزمائشیں ہوتی کیوں ہیں؟ آزمائشیں آخر کیوں ہیں؟ مالک تو جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کی طاقت کیا ہے، پھر کیوں ہم کو بار بار آزماتا ہے. میں اسی ممبر سے 2 سال پہلے گفتگو کر چکا ہوں، 2 تقریریں آزمائش کے عنوان سے ہو چکی ہیں، لیکن ذرا سا ذہنوں کو آپ کے قریب لانے کے لیے کہ کیوں آزمائش ہے، تاکہ جب کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے، کوئی سخت مرحلہ آئے تو اس بات پر شکر ادا کریں کہ ہمارے سامنے اہل بیت جیسی ہستیاں نمونے کے طور پر موجود ہیں اور ان سے وابستہ ہو کے ہم قدم بڑھا رہے ہیں. لہذا قدم قدم پر مشکلات آ رہی ہیں، قدم قدم پہ آزمائشیں آ رہی ہیں. کہ ایک مومن پر 3 دن، اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے، کہ 3 دن ایسے نہیں گزرتے، اور بعض نے شاید لکھا 40 دن ایسے نہیں گزرتے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے. آزماتا کیوں ہے؟ پریشانی آتی کیوں ہے؟ دیکھیے وہ تو جانتا ہے کہ میری طاقت کیا ہے، مگر یہ آزمائش ہوتی ہے مجھ کو مجھی سے ملوانے کے لیے. کاش کہ اس بات کو پہنچا سکوں، مجھ کو مجھی سے ملوانے کے لیے، مجھے بتانے کے لیے کہ میری طاقت کیا ہے، میری صلاحیت کیا ہے، میں کس منزل تک پہنچ سکتا ہوں. اور اگر اس بات کو انسان سمجھ لے تو کتنا ہی مشکل مرحلہ ہو اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ آزماتا ہے، کیونکہ بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہی آزمانا ہے. ہم تم کو بار بار آزمائیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے. کیوں آزماتا ہے؟ کہا یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مشکل میں ہم اس لیے ڈالتے ہیں، تمہارے سامنے مصائب اور پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ تمہارا خالق و مالک تم سے محبت نہیں کرتا. اس لیے کہ پوری تاریخ دیکھتے جاؤ، جناب خلیل اللہ کی تاریخ کو دیکھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ابراہیم سے محبت اتنی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، محبت اتنی کہ خلیل اللہ ہیں. آزمائشیں اتنی ہیں کہ ہر قدم پہ آزمائش ہے. وہ 13 سال کے ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، کہا نمرود کی حکومت کو چیلنج کر دو، اس کے مقابلے پر آ جاؤ. وہ ابراہیم بستی کے سامنے تنہا کھڑے ہوئے ہیں، کہا بتوں کو پاش پاش کر دو. ہر قدم پہ آزمائش. اور پھر سخت آزمائش ہے کہ ابراہیم 90 سال کی عمر میں جو بیٹا عطا کیا ہے، 90 سال کی عمر میں جو بیٹا عطا کیا ہے، اسے زوجہ کے ساتھ لق و دق صحرا میں چھوڑ دو. آسان مرحلہ ہے؟ ذرا غور کیجئے گا اور دیکھیے واقعاً کیا ایمان ہے جناب ہاجرہ کا، کیا ایمان ہے، کس درجے پر، خلت کے کس درجے پر فائز ہیں حضرت ابراہیم کہ حکم خدا پر جوان زوجہ چیرخوار بچے کو لے کر وطن سے نکل پڑے. حکم خدا پر چھوڑ کر جب واپس جانے لگے تو دل چاہا کہ ایک مرتبہ گلے سے لگا کے رخصت کر دوں، ایک مرتبہ بچے کو پھر گود میں لے لوں. آواز آئی ابراہیم سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے خدا حافظ کہو اور آگے بڑھ جاؤ. لقدق صحرا، اونچے اونچے پہاڑ، دور دور تک آدمی نہ آدم زاد.
اور ایسے میں ایک مشک پانی اور چند کھجوریں ہیں کہ جن کے سہارے چھوڑ کر جناب ابراہیم چلے گئے، مگر سلام جناب ہاجرہ پر کہ جو ایسی با کمال اور با ایمان خاتون ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ میرا شوہر نمائندہ خدا ہے، خلیل اللہ ہے، اگر اس نے مجھے اس صحرا میں حکم خدا پر چھوڑا ہے تو سب سہارے ٹوٹ جائیں مگر اس خدا کا سہارا تو باقی ہے کہ جو اس صحرا میں اگر روک سکتا ہے تو پھر زندگی کو آگے بڑھانے کا وسیلہ بھی وہی عنایت کرے گا۔ کا یہی فلسفہ ہے امتحان کا کہ اللہ دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اسے میری محبت کی وجہ سے اسے آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے، میری محبت کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، مگر جب اس پہ ظلم ہوتے ہیں تو گرتا ہے، جب گرتا ہے تو کانپتی ہوئی ٹانگوں سے پھر میرے بھروسے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر میری طرف نگاہ کرتا ہے اور پھر امید مجھے سے رکھتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اس کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنا جائزہ لیتے چلے جاؤ، اس لیے کہ ان ہستیوں کو جو میرے محبوب ہیں میں نے امتحان میں ڈال کے تمہارے لیے امتحان کی راہ آسان کر دی ہے کہ ان سے زندہ تعلق پیدا کر کے تم بھی امتحانوں سے گزرتے چلے جاؤ۔ اور اب کتنی بڑی آزمائش ہے، ذرا سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ اچھا کیوں آخر ایک کے بعد ایک امتحان، ایک کے بعد ایک امتحان؟ یہ بھی دیکھیے آپ کی خدمت میں پھر ایک مثال کے ذریعے سے بات کو عرض کر دوں اور جلدی سے مصائب کا آغاز ہو کہ ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں، مگر ایک بیٹا ایسا ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا ہے وہ اس بیٹے کو پیش کر کے کہتا ہے کہ میرا یہ بیٹا، اس کا علم دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اس کا کردار دیکھو، جب کوئی مشکل آتی ہے اسی بیٹے کو آگے بڑھاتا ہے، جب کوئی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے اسی بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے تو آگے بڑھ، مجھے تجھ پہ پورا بھروسہ ہے۔ یہ بار بار اسی بیٹے کو کیوں پیش کر رہا ہے جبکہ 9 اور بیٹے بھی اس کے ہیں؟ یہ اس کو اس لیے پیش کر رہا ہے کہ اسے اپنے اس بیٹے کے باپ ہونے پر ناز ہے کہ میرے اس بیٹے کو دیکھو، یہ ہر مشکل میں ثابت قدم رہتا ہے، مجھے اس پر ناز ہے۔ بس اللہ بھی اپنے کسی بندے کو جب آزماتا ہے تو گویا تمام جنات، انسانوں اور ملائکہ کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو کہ میری بندگی کے دائرے میں بڑھتے بڑھتے ہر آزمائش سے مسکرا کے گزر جاتا ہے مگر شکوہ بھی نہیں کرتا، شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ لہذا اے ابراہیم، اتنے امتحانات دے چکے تو اب ایک امتحان اور دو۔ کیا امتحان دوں؟ امتحان ابراہیم سخت امتحان ہوگا، جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دو، جوان بیٹے کے گلے۔ یہ چھری دیکھیے، متوجہ ہیں آپ، میں اس مرحلے پہ 2 منٹ اور لوں گا۔ یہ چھری جو اسماعیل کی گردن تک پہنچی، بڑے پیغامات ہیں اس میں ہمارے لیے۔ 90 سال کی عمر میں اللہ نے جو بیٹا عطا کیا، 13 سال کا اب وہ بیٹا ہے، یعنی جناب ابراہیم کی عمر تقریباً 103 سال ہے۔ 103 سال کی عمر میں جوان بیٹا سامنے ہے جس کو شیر خاری کے عالم میں حکم خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ جوان بیٹا، یعنی ایک باپ کا کل سرمایہ، ایک باپ کی کل کائنات یہ بیٹا ہے، اس بیٹے پر وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ خالق آواز دیتا ہے جس پر سب کچھ قربان کر سکتے ہو اسے میری راہ میں قربان کرو تاکہ تم بندوں کے لیے مثالی بن جاؤ۔ لہذا یہ چھری گردن تک پہنچی ہے، مگر گردن تک یوں نہیں پہنچی، اس چھری نے بیٹے کی گردن تک پہنچنے سے پہلے باپ کے دل کو چیرا ہے۔ باپ کے دل میں جو محبت ہے اس کو کاٹتی ہوئی جتنے اٹیچمنٹ، دنیا کے جتنے اٹیچمنٹ ہیں، اس لیے کہ کل کائنات ہے یہ بیٹا، لہذا جتنے ورلڈلی اٹیچمنٹ ہیں وہ اس بیٹے کے ساتھ ہیں، مگر چھری گردن تک اس وقت پہنچی جب ان تمام دنیاوی رشتوں کو کاٹ کر، تمام دنیاوی رشتوں کو جدا کر کے اس رب کائنات سے زندہ تعلق پیدا کر لیا۔ تو اب آواز آئی کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بس ابراہیم بس۔ اور پھر اچھا اب مسئلہ یہ تھا
کہ اتنی آزمائشوں سے جناب ابراہیم گزرے تھے، لیکن اگر یہ قربانی یہیں پر رک جاتی تو آج مجھ جیسا کمزور شیعہ یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا کہ وہ تو نبیوں کی اولادیں ہیں، کہ جب وہ چھری کے نیچے آ جائیں تو اللہ دمبا بھیج دیتا ہے، جب ان کے اوپر وقت آ جائے تو اللہ کی نصرت آ جاتی ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اولادیں قربان ہو رہی ہیں، ہم تو معمولی لوگ ہیں، ہمارے لیے کون سا دمبا آئے گا، ہمارے لیے کون سی مدد آئے گی، لہٰذا ہم تو یوں ہی کچل کے رہ جائیں گے، پامال ہو کے رہ جائیں گے۔ آواز دی نہیں، ہم تمہارے لیے نمونہ عمل بنائیں گے، ابراہیم کی قربانی کو بھی، اور ابراہیم کی قربانی اتنی عظیم قربانی ہونے کے باوجود ایک قربانی کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، جسے ہم ذبح عظیم قرار دیں گے، تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ جب چھری کے نیچے گردن آئی تو اللہ نے اس گردن کو بچا لیا۔ لہٰذا وہاں ابراہیم کا اسماعیل تھا، یہاں محمد کا اسماعیل ہوگا۔ چھری گردن کے نیچے ہوگی، گردن پہ چھری چلے گی بھی، رگیں کٹیں گی بھی، خون بہے گا بھی، سر و تن میں جدائی بھی ہوگی، لاشا پامال بھی ہوگا، پسلیاں شکستہ بھی ہوں گی، مگر تمہارے لیے یہ مثال بنے گی قیامت تک کے لیے کہ اگر محمد کا اسماعیل اللہ کی راہ میں پامال ہو سکتا ہے تو پھر تم اللہ کی راہ میں سرمایہ حیات لے کے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ آؤ بندگان خدا، اس راہ میں آگے بڑھو، اپنا سب کچھ لے کے آگے بڑھو۔ ہاں، وہاں اسماعیل کے گلے پہ چھری تھی، چھری چلی مگر گردن دمبے کی تھی۔ اے جناب ابراہیم، آپ کے ہاتھوں پر جو لہو آیا وہ لہو دمبے کا تھا، مگر ذرا یہاں آ کے دیکھ لیجئے، خلیل کربلا کے ہاتھوں پر جو لہو ہے وہ لہو دمبے کا نہیں ہے، وہ 18 سال کے جوان کے سینے سے ابلتا ہوا لہو ہے کہ جو باپ کے سامنے جاری ہے۔ کیا گزری ہوگی اے جناب ابراہیم؟ وہاں جناب ہاجرہ تھی، گلے پہ نشان دیکھ لیا تھا، یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا میرا، نہیں، اللہ کی راہ میں سب قربان، لیکن اس گلے پہ نشان اور خون کی ہلکی سی دھار دیکھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ بی بی بیمار ہوئی تو پھر اٹھ نہ سکی۔ میں کہوں گا اے بی بی ہاجرہ، آپ پہ لاکھوں سلام، مگر ذرا کربلا کی ہاجرہ کو آ کے دیکھ لیجیے، ذرا کربلا کی ہاجرہ کو آ کے دیکھ لیجئے، وہاں تو ایک اسماعیل تھا، یہاں ام فروا کا اسماعیل ہے جس کا لاشا پامال ہے، ام لیلا کا اسماعیل ہے جس کے سینے میں برچھی ہے، یہاں اللہ اللہ۔ اور ایک بات عرض کروں، اے آقا، اے جناب اسماعیل، جب چھری کے نیچے گردن تھی تو کوئی بہن تو نہیں دیکھ رہی تھی، کوئی بہن تو موجود نہیں تھی، مگر ہائے، ارے یہی تو وجہ ہے سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مشکلات کہاں پڑی، دیکھیے غور کیجئے گا اور سوچئے گا کن کن مرحلوں کو یاد کر کے سید سجاد روئے ہیں۔ ارے یہی تو سبب ہے کہ اگر کبھی راستے میں نکل پڑتے تھے تو قصاب دکانوں پہ پردے ڈال دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو امام کی نظر کٹے ہوئے گوشت پر پڑ جائے۔ ابھی آپ نے سنا کہ بہن بھائی سے کیسے جدا ہوئی، کیسے الوداع کہہ کے چلی، مگر یہ منظر دیکھ لیجیے، اور بات یہیں پہ میں تمام کر دوں کہ ایک مرتبہ گزر ہو رہا ہے، کٹے ہوئے گوشت پہ نظر پڑ گئی، رک کے کھڑے ہو گئے اور کہا بھائی اتنا بتا دے کہ تو نے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لیا تھا؟ اس نے کہا مولا آپ کے جد کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں، مجھے آداب قربانی معلوم ہے، جب تک میں 3 اصولوں پہ عمل نہ کر لوں اس وقت تک گلے پہ چھری نہیں چلاتا۔ کہ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے جد نے بتایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری کی دھار دیکھ لو کہ چھری کی دھار تیز ہو، لہذا جب تک چھری تیز نہ ہو ہم ذبح نہیں کرتے۔ میں کربلا
کر رخ کیا، اے بابا جانور بھی تیز چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، مگر ہائے سوکھی رگیں، کند خنجر، خنجر کی ٹیڑھی دھار، جب رک رک کے خنجر چلتا تھا حسین تڑپتے تھے، ایک بہن خیمے میں بے چین ہو جاتی تھی، کسی ماں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہوگی جو کہتی ہوگی ہائے میرا لال، کہ آقا دوسرا کام یہ کرتے ہیں، جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے، جب تک 3 بار پانی دکھاتے ہیں، جب تک منہ نہ پھیر لیں، اس وقت تک ذبح نہیں کرتے۔ بس ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا نہیں ذبح کیا جاتا، مگر ہائے میرا بابا سوکھی رگوں پہ خنجر چل گیا۔ تیسری بات اور گفتگو تمام، کہ مولا تیسری بات جس پہ ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے، جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے۔ اتنا سننا تھا سجاد خاک پہ بیٹھ گئے، ارے جانور کے سامنے جانور ذبح نہ ہو، مگر ہائے میری پھوپھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ گلے پہ خنجر چل رہا تھا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، کبھی آواز دیتی عباس، کبھی مدینے کا رخ کر کے کہتی نانا، اور پھر عجیب عالم تھا، لیجئے گفتگو تمام ہوئی، کہ عجیب عالم تھا کہ نہ صرف گلے پہ چلتی ہوئی چھری بہن نے دیکھی، بلکہ پھر بہن کو وہاں سے گزارا گیا جہاں سید کا لاشا منہ کے بل گرا ہوا تھا، زینب نے دیکھا، اتنا کہا انتا اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا زینب پہچان نہ سکی تھی؟ نہیں زینب پہچانتی تھی، مگر بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو کسی کو یا چہرے سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے، مگر ہائے غریب زہرا، نہ بدن پہ سر تھا نہ لباس تھا، سر نو کے